الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معادل الجود والكرم وآل الحمدللہ اللہ کا فضل، اس کا احسان کہ اس نے ہم پہ کرم فرمایا۔ ہم نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے متعلقہ جو عقائد ہیں اس کو مکمل کر لیا تھا آخری نشست کے اندر۔ آج ہم نبوت کے اعتبار سے جو ہمارے عقائد ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ مسلمان کے لیے جس طرح ذات اور صفات کا جاننا ضروری ہے کہ کسی ضروری کا انکار کرے گا یا محال کے اس بات میں جائے گا تو اسے کافر بنا دیا جاتا ہے، یعنی مطلب وہ کفر کرے گا۔ اسی طرح یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نبی کے لیے کیا جائز ہے، کیا واجب ہے اور کیا محال ہے، کہ واجب کا انکار اور محال کا اقرار موجب کفر ہے، یعنی جو چیز نبی کے لیے ماننا واجب ہوگی اس کا انکار کر دے گا تو کافر ہوگا، اور اگر جس چیز کا نبی کے لیے ہونا محال ہے، امپاسبل ہے، اس کو اگر وہ اقرار کرے کہ نہیں یہ ہو سکتا ہے تو بھی کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور بہت ممکن ہے کہ آدمی نادانی سے خلاف عقیدہ رکھ سکتا ہے یا خلاف بات زبان سے نکال سکتا ہے اور اسے پتہ بھی نہ چلتا ہو کہ وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے نبی کیا ہے؟ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اس کو نبی کہتے ہیں۔ اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں ہوتا بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہیں۔ یہ ایک بڑا فرق ہے، مختلف جو فرق ہیں ان میں سے ایک بڑا فرق یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ رسول جو ہیں وہ فرشتوں کے اندر بھی ہو سکتے ہیں، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ رسول الملائکہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نبی کا ہونا خاص بشر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یہ بنیادی بات ہے۔ اس کے علاوہ مزید بھی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے بارے میں اس کے بارے میں عرض کروں گا آپ کو۔ جیسے رسول جو ہے، اگر آپ بشر کے اندر ہی بات کریں تو رسول وہ نبی ہے جو اپنی شریعت کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ رسول وہ ہے جو نبی تو آٹومیٹکلی ہے، یعنی جو بھی بڑا رتبہ ہوگا، جو نیچے والا رتبہ ہے وہ تو اس میں شامل ہے آٹومیٹکلی، ٹھیک ہے۔ تو نبی وہ ہوتا ہے جو پچھلے رسول کی شریعت کے اوپر عمل کرواتا ہے، یعنی جو اس وقت میں ہو یا اس سے پہلے جو شریعت آئی ہوگی، کتاب آئی ہوگی، وہ اس شریعت اور کتاب کو، اس کی تعلیم کو عام کرے گا، وہ نبی ہے۔ اور رسول جو ہے وہ ہے جس کو اللہ پاک نے خاص کتاب دی یا شریعت دی یا صحائف اترتے ہیں، کچھ پہ بعض کتاب نہیں اترتی، صحیفے اترے، ٹھیک ہے، تو وہ رسول ہے، اس کی اپنی شریعت ہوتی ہے، بس اس بات کو ذہن میں رکھنا، ٹھیک ہے۔ پھر اولو العزم رسول الگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ذکر بھی انشاءاللہ آگے آئے گا تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، انبیاء سب بشر تھے اور سب مرد تھے، نہ کوئی جن نبی ہوا اور نہ کوئی عورت، ٹھیک ہے، نہ کوئی جن نہ کوئی عورت، ٹھیک ہے۔ انبیاء سارے کے سارے بشر۔ اللہ عز و جل پر نبی کا بھیجنا واجب نہیں، اس نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ ایسا کچھ ضروری نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کے بغیر بھی معاملہ چلتا تھا، لیکن اللہ نے یہ ہم پہ فضل و کرم فرمایا کہ اس نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ پھر آگے دیکھیے، نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے، خواہ فرشتہ کی معرفت سے ہو یا بلا واسطہ ہو۔ وحی بلا واسطہ بھی ہو سکتی ہے اور فرشتے کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے۔ فرشتے کے ذریعے آنے میں کچھ حکمت ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ بہت سے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری ہیں، ان میں سے معروف 4 کتابیں جو ہم جانتے ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ تورات، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اور زبور حضرت داود علیہ السلام کے اوپر، انجیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اور قرآن پاک کہ سب سے افضل کتاب ہے، سب سے افضل رسول حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔
کلام الہی میں بعض کا بعض سے افضل ہونا، اس کے یہ معنی ہوں گے کہ ہمارے لیے اس میں ثواب زیادہ ہے. یعنی یہ سب کلام الہی ہے، تو رات ہو یا زبور ہو یا انجیل ہو یا قرآن ہو، یہ کلام ہونے میں تو اللہ کا کلام ہے. لیکن جب ہم کہیں گے کہ بعض کا بعض سے افضل ہونا، مطلب یہ ہوگا، یعنی جب ہم کہتے ہیں قرآن افضل ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ اس کے پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے. ٹھیک ہے، ورنہ اللہ ایک، اس کا کلام ایک، اس میں افضل و مفضول کی گنجائش نہیں. یعنی جو صحیح واقعی میں اللہ کا کلام ہوگا، چاہے وہ تورات میں ہو یا انجیل میں ہو، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہوگی، وہ یقیناً اللہ کا کلام. ٹھیک ہے، تو ان باتوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا. سب آسمانی کتابیں اور صحیفے حق ہیں. سب آسمانی کتابیں اور صحیفے حق ہیں، اور سب کلام اللہ ہیں. ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان ضروری ہے، مگر یہ بات البتہ ہوئی کہ اگلی کتابوں کی حفاظت، یعنی جو گزر چکی ان کو اگلی کتابیں کہتے ہیں. اچھا، جو کتابیں گزر چکی تو وہ کتابیں، ان کی حفاظت اللہ نے امت کے سپرد کی تھی. ان سے اس کا حفظ نہ ہو سکا، یعنی اس کی حفاظت نہ ہو سکی، اس کو پروٹیکٹ نہ کر پائے. کلام الہی جیسا اترا تھا ان کے ہاتھوں میں ویسا باقی نہ رہا، بلکہ ان کے جو شریر تھے، ان کے جو غلط لوگ تھے، انہوں نے یہ کیا کہ ان میں تحریفیں کر دی. تحریف کا مطلب تبدیلیاں کر دی، اس میں چینجز پیدا کیے، یعنی اپنی خواہش کے مطابق کہیں پہ گھٹا دیا یا کہیں پہ بڑھا دیا. لہذا جب کوئی بات ان کی کتابوں کی ہمارے سامنے ہوگی تو اگر وہ ہماری کتاب کے مطابق ہے ہم اس کی تصدیق کریں گے، اور اگر وہ ہماری کتاب یعنی قرآن و حدیث اس کے مخالف ہے تو یقین جانیں گے کہ یہ ان کی تحریفات سے ہے، یعنی انہوں نے کوئی اس میں چینجز کیے ہیں. اور اگر موافقت یا مخالفت کچھ بھی معلوم نہیں ہو کہ کیا ہے، تو حکم یہ ہے کہ ہم اس بات کی نہ تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے، نہ جو ہے ہم اس کو جھٹلائیں گے، نہ ہم اس کو افرم کریں گے کسی بھی طرح سے، بلکہ یوں ہم ہمیشہ کہہ دیں گے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، کہ ہم اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے اصولوں پر ایمان رکھتے ہیں. بس یہ بات کہہ دیں گے آپ. ٹھیک ہے، تو اس بات کو جاننا بڑا اہم ہے، بڑا ضروری ہے. بہت ساری جگہوں پہ ملٹی کلچرز بعض اوقات کام کر رہے ہوتے ہیں، کرسچنز بعض اوقات کام کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، یا کوئی اور کام کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اس طرح کی بات کوئی ذہن میں آ جائے، وہ اگر آپ کو بائبل میں سے کوئی بات بتائیں تو فوراً بعض اوقات لوگ غصے میں انکار کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بعض اوقات وہ ایسا بھی کر دیتے ہیں کہ کہتے ہیں یہ سارے جھوٹ ہے معاذ اللہ. تو اس طرح کی چیزیں بھی بعض اوقات کہہ دیتے ہیں. تو کیا پتہ کہ اگر وہ ایسی بات ہوتی جو ہمارے عقائد میں سے یا اللہ کے کلام واقعی میں سے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ اب ظاہر ہے یہ ایک مشکل کام ہے، ہر آدمی نہیں کر سکتا، اس کے لیے عالم ہونا بہت ضروری ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے عام آدمی کو کبھی بھی، بالخصوص ان لوگوں کے ساتھ آپ بحث نہ کریں. ٹھیک ہے، آپ کسی بھی طرح کی ان کے ساتھ ڈیبیٹ نہ کھولیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں آپ کا نقصان ہے. غیر عالم کا وعظ کرنا یا غیر عالم کا بحث کرنا یہ سخت منع ہے. کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے تو آپ اس کو بتائیں کہ بھی دیکھو ہمارے پاس فلاں عالم ہے، تم وقت نکال لو، ہم اس عالم کے پاس جا کے بیٹھیں گے، اس سے پوچھیں گے، تم نے سوال کرو وہ تمہیں جواب دیں گے. ہاں، میں جو ہے وہ تم سے بحث نہیں کروں گا. یہ بڑی اہم بات ہے کہ کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی ہے. بعض اوقات کئی باتیں ایسی ہیں جو دل میں بیٹھ جائیں تو انسان خود کنفیوز ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے دل میں بات ڈال دی نا، سیڈ ڈال دی ہے ایک آپ کے دل میں. تو اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. بہرحال یہ چونکہ دین ہمیشہ رہنے والا ہے، لہٰذا قرآن عظیم کی حفاظت اللہ پاک نے اپنے ذمہ رکھی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ارشاد فرما دیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے قرآن اتارا اور بے شک ہم ہی اس کے ضرور نگہبان ہیں. یعنی اس میں کسی حرف یا نقطے کی کمی بیشی محال ہے. اگرچہ تمام دنیا اس کے بدلنے پر جمع ہو جائے تو جو یہ کہے کہ اس میں کہ کچھ پارے یا کوئی صورتیں یا کچھ آیتیں، بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا ہے یا بڑھا دیا ہے یا بدل دیا ہے تو وہ قطعاً کافر ہو جائے گا. جو کوئی بھی یہ کہے، ٹھیک ہے، کہ اس نے کیا کیا، اس نے اس آیت کا انکار کر دیا جو میں نے ابھی آپ کو عرض کی. جب اللہ پاک نے فرما دیا تو پھر جو ہے یہ بات نہیں ہو سکتی. اس بات کو سمجھنا چاہیے. اچھا، قرآن مجید کتاب اللہ ہونے پر اپنے آپ دلیل ہے.
قرآن مجید کتاب اللہ ہونے پر اپنے آپ ایک دلیل ہے کہ خود اعلان کے ساتھ رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یعنی اگر تم اس کتاب میں جو ہم نے اپنے سب سے خاص بندے یعنی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری کوئی شک ہو تو اس کی مثل کوئی چھوٹی سی صورت کہلاؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ٹھیک ہے، اور اللہ کے سوا اپنے سارے حمایتوں کو بلا لاؤ، جتنے بھی تمہارے حمایتی ہیں ان کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، یعنی فرما دیا کہ اگر ایسا نہ کر سکو اور ہم کہے دیتے ہیں کہ تم ایسا ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہیں. تو لہٰذا کافروں نے اس کے مقابلے میں جی توڑ کوششیں کی مگر اس کی مثل ایک سطر بھی ایک لائن بھی بنا نہ سکے. 3 چیلنجز قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. ایک جگہ پہ کہا کہ فاتو صورت میں مثلی، جب بھی ہم نے پڑھا کہ اس جیسی کوئی صورت لے کر آؤ، لیکن یہاں پہ کہا کہ ایک جیسی کوئی کتاب لاؤ، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے اس چیلنج کو کوئی پورا نہ کر پایا. رب نے ہمیں جیسی کوئی صورت لاؤ تو نہ لا سکا. پھر ہم نے ہمیں کہ تم سارے کے سارے مل کے کوئی ایسی ایک آیت لے آؤ تو وہ بھی نہیں لا سکے، ٹھیک ہے، جس کی مثل نہیں لا سکتے. تو یہ ایک بات ہے. تو قرآن کریم کا ہونا، قرآن کریم کا حفظ رہنا، قرآن کریم کا اسی طرح اتنے سالوں سے رہنا، اس بات کی دلیل خود ہے کہ اللہ کا کلام. اچھا، اگلی کتابیں صرف انبیاء علیہ السلام کو زبانی یاد ہوتی تھی، یعنی وہ جو کتابیں تورات، انجیل اور زبور جو ہیں جو اس کے انبیاء تھے ان کو یہ یاد حفظ ہوتی تھی، ٹھیک ہے. لیکن قرآن عظیم کا یہ معجزہ ہے کہ انبیاء تو انبیاء رہے، مسلمانوں کا بچہ بچہ اسے یاد کر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہے ہی یاد، اس کے علاوہ باقی سب کو بھی الحمدللہ ہمارے ہاں یاد ہے. آپ دیکھتے ہیں قرآن عظیم کی 7 قراءتیں سب سے زیادہ مشہور اور متواتر ہیں. ان میں معذرہ کہیں پہ اختلاف معنی نہیں، یہ بڑی اہم بات ہے. بہت سارے لوگ، عام لوگ بالخصوص، وہ اس کو عموماً نہیں جانتے. قرآن کریم کی قراءتیں مختلف ہیں. کچھ لوگ اس کو قرأت پڑھتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. قراءت کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو قراءت جو ہے یہ اصل اس کی پروننسیشن ہے، کبھی بھی قرأت نہ کہیں، ٹھیک ہے. کچھ لوگوں پہ اس کا معنی گندگی بھی آیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو قراءت کہتے ہیں، قرأت نہیں کہتے. تو اب اس کی 7 قراءتیں ہیں. مطلب کیا ہوا، مختلف ائمہ کرام ایسے گزرے ہیں جو قراءت کے امام بھی ہیں. ہم جو ہیں جس قراءت کو پڑھتے ہیں وہ قراءت عاصم ہے بروایت حفص. تو قراءت عاصم بروایت حفص زیادہ معروف ہے اور ہم زیادہ تر اسی کو پڑھتے ہیں. اب میں آپ کو یہ کیوں بتا رہا ہوں، کیونکہ ایسی قراءتیں بھی دنیا میں موجود ہیں جو آپ کبھی سنیں گے تو شاید آپ حیران ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو وہی بات کہ ہم چونکہ مختلف کلچرز میں رہتے ہیں یہاں پہ، بعض اوقات مثلا کوئی الجزائر سے یا موروکو سے آ جائے اور وہ قرآن پڑھے تو آپ کہیں گے تم تو غلط پڑھتے ہو، حالانکہ وہ غلط نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے. جیسے کسی نے کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا، لیکن اس کو والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، یہ بھی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ غلط نہیں ہوگا. یہ اس کو پڑھنے کا ایک اور طریقہ ہے، ٹھیک ہے، تو جو ہمیں نہیں آتا. ہمارے ایسے بزرگ ہیں جو 10 قراءتوں کے حافظ تھے، یعنی صرف ہم تو ایک قراءت جانتے ہیں نا، وہ بھی شاید اچھی طرح نہیں جانتے. تو جو بزرگان ہیں، جیسے سیدھی غوث پاک کا ہم واقعہ سنتے ہیں یا ہمارے بڑے بزرگوں کا واقعہ سنتے ہیں، کئی بزرگان ہیں جنہوں نے جب قرآن حفظ کیا تو پھر ساری قراءتوں کے اندر حفظ کیا، ان کو سبھی قراءتوں میں ماہر تھے وہ لوگ. یہ بات سمجھیں. اور اب بھی ایسا ہے، یہ کوئی ایسی ناممکن بات نہیں ہے، ایسا ہے. ایسے کئی حفاظ ہیں، ایسے کئی قراء حضرات ہیں جو کئی قراءتوں کو جانتے ہیں اچھی طرح. ہمارے کوئی دوست ہیں، ابھی میں ان کو جانتا ہوں اچھی طرح، میرے ساتھ کام کرتے ہیں وہ، تو ماشاءاللہ وہ ویسے تو ایجپٹ کے ہیں، مصر کے، تو وہ عرب ہیں. اب وہ عرب تو ہیں لیکن وہ ساتھ ساتھ قرآن کے شوقین ہیں. تو اب وہ قرآن پڑھتے بھی ہیں اور ان کو ماشاءاللہ سمجھ بھی ہے کہ کون سی قراءت کون سی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بھی ایک کمال کی بات ہے. تو اس میں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ظاہر ایک مخصوص جگہ پہ رہتے ہیں، پاکستان ہندوستان میں ایک ہی طرح کی قراءت چلتی ہے، تو کوئی چینج آئے تو ہم کہتے ہیں وہ شاید یہ کیا.
ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, النبی الاولیٰ بالمؤمنین من انفسکم کو انفسکم بھی پڑھا گیا. ٹھیک ہے, انفسکم بھی پڑھا گیا. تو دونوں کا معنی دیکھیں یہ کمال ہے, سبحان اللہ. تو یہ بہت ساری جگہوں پہ, کئی جگہوں پہ جو الحمدللہ رب العالمین ہے تو اس کی آیتوں میں بھی اختلاف ہے تھوڑا سا. یعنی آیت کا مطلب کہ کچھ جگہوں پہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ ایک آیت ہے, کچھ جگہوں پہ دو, ہمارے ہاں دو آیتیں. تو اس میں وہ جو فاصلہ ہے وہ نہیں ہے, کچھ جگہوں پہ فاصلہ ہے. تو یہ اس طرح کی کچھ نہ کچھ چیزیں بعض اوقات آ جاتی ہیں, تو ان کو آپ نے جو ہے وہ پریشان نہیں ہونا, چونکہ ظاہر اب آپ بالخصوص باقاعدہ ان ڈیٹیل پڑھ رہے ہیں تو یہ بتانا آپ کو ضروری تھا. بالعموم عوام کو ایسی باتیں بتانا ضروری بھی نہیں ہے کیونکہ ان کا سے تعلق بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو چونکہ میں نے بتا دیا, آپ کو یہ بتا دیا کہ ہم کون سی قرات فالو کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی جیسے ہوتے ہیں, جیسے ورش بہت معروف ہے, شواف حضرات پڑھتے ہیں ورش میں قرآن پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, یا اس کے علاوہ اور بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ مختلف, جیسے میں نے بتایا کہ افریقن کنٹریز کے اندر بعض اوقات تھوڑا سا تبدیلی ہے ان چیزوں کے اندر, تو ان باتوں کو سمجھنا چاہیے. اس میں بہرحال اختلاف معنی نہیں ہے, وہ سب حق ہیں. اس میں امت کے لیے آسانی یہ ہے کہ جس کے لیے جو قراءت آسان ہو وہ پڑھ لے, اور حکم یہ ہے کہ جس ملک میں جو قراءت رائج ہے عوام کے سامنے وہی پڑھی جائے. جیسے ہمارے ملک میں, جیسے میں نے کو بتایا, قراءت عاصم بائی روایت حفص ہے کہ لوگ اگر کوئی نئی چیز سنیں گے تو نا واقفی سے انکار کریں گے اور معاذ اللہ کلمہ کفر بک دیں گے, جو کہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ان باتوں کو جو ہے بالخصوص ہمیں سمجھنا چاہیے. اچھا, ایک اور بات سننے والی ہے کہ قرآن مجید نے جو کتابیں ہیں ان کے بہت سے احکام منسوخ کر دیے. قرآن کریم نے جو پرانی کتابوں تھیں ان کے بہت سارے احکام جو ہیں وہ منسوخ کر دیے. یوں ہی قرآن مجید کی بعض آیتوں نے بعض آیتوں کو منسوخ کیا ہے. ناسخ اور منسوخ آپ نے سنا ہوگا, کچھ آیتیں ناسخ ہوتی ہیں اور کچھ آیتیں منسوخ بھی ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے, میں آپ کو اس کا مطلب عرض کرتا ہوں. نسخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ اس کو سمجھتے ہی ہیں کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ وہ آیتیں کینسل ہو گئی, تو آپ ان آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. ہم کہیں ہرگز انکار نہیں کر رہے, وہ آیتیں اب بھی موجود ہیں, ان آیتوں کے احکام اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن جب سچویشن بدلتی ہے تو اس کے احکام بھی تبدیل ہوتے ہیں. اس بات کو سمجھنا چاہیے. ناسخ و منسوخ میں, منسوخ یعنی ویسے تو ہم کینسل کا معنی منسوخ کہتے ہیں, تو کینسل کا مطلب وہ آیت کینسل ہے نہیں. کینسل کا مطلب اس کے جو حکم کا جو ٹائم تھا وہ مکمل ہوا, اب نئے حکم کا ٹائم شروع ہوتا ہے, تو وہ جو ناسخ ہے وہ نیا حکم, بس اتنا سا فرق ہے. لیکن اس کو کچھ لوگ بات کر نیگیٹیوٹی کے اندر لے جاتے ہیں, تو نیگیٹیوٹی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کسی کی کامل بھی ہو سکتی ہے جس کو سمجھے گا, لیکن اصل بات کیا ہے کہ تو مطلب کیا ہے اس میں کہ آپ ایک مخصوص وقت تک اس حکم کو جانتے ہیں, یعنی ایک خاص حکم جو ہے وہ ایک خاص مخصوص وقت تک آیا اور اس مخصوص وقت کے بعد اس کا حکم تبدیل ہو گیا. جیسے میں کو ایک مثال لے کے عرض کرتا ہوں, جیسے شروع کے دور میں جو مکی دور ہے, جب تک اسٹیٹ اسلامک اسٹیٹ یعنی مدینہ شریف میں گورنمنٹ کے طور پہ ایز این اینٹیٹی جس کو کہتے ہیں باقاعدہ گورنمنٹ اینٹیٹی, اس طرح جب تک قائم نہیں ہوا تب تک مسلمانوں کو حکم یہ تھا کہ اگر کوئی ظلم کرتے تو آپ صبر کریں, آپ آگے سے انہیں جواب نہ دیں. کیسا نہیں ہوا ہے نا کہ دیکھو جی جو غلام ہیں ان کو مارا جا رہا ہے, جو غریب مسلمان ہیں ان کو قید کیا جا رہا ہے, صعوبتیں برداشت ہو رہی ہیں, کئیوں کو قتل کر دیا گیا, شہید کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئے, لیکن جب بھی کوئی ایسا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر کریں. سمجھیں, تبھی کو کچھ نہیں کہنا, ان کو کہنا تو جو کہہ رہے ہیں. دار ارقم والا واقعہ کیا, حضرت ارقم کے ہاں دار ارقم میں بھی گئے, تو جب تو حکم تھا کہ ابھی سامنے نہیں آنا, تو دار ارقم میں سلسلہ چلتا رہا مکہ شریف کے اندر. اور جب سیدنا فاروق اعظم مسلمان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب کھلے عام اعلان کیا جائے گا. تو پہلے حکم تھا, اس کا ٹائم پورا ہوا تو پھر نیا حکم آ گیا. ٹھیک ہے, اسی طرح
قرآن نے بھی جگہ پہ ایسی کئی جگہوں پہ جہاں پہ فرمایا اللہ پاک نے کہ بھی یہ اس وقت تک جو ہے وہ تم نے کچھ نہیں کہنا، لیکن جب ٹائم آیا تو اللہ نے وقافہ غلود علیہم تو آپ ان کو چن چن کے مارو. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ شدت کے ساتھ کرو. ٹھیک ہے، کہتا شدت کرو. میری بات سمجھ گیا؟ تو یہ ساری باتیں ہیں، ان بات کو سمجھنا چاہیے. تو بہرحال تو یہ ہوتا یہ ہے کہ بعض ایک حکم آتا ہے مگر یہ ظاہر نہیں کیا جاتا کہ یہ حکم فلاں ٹائم تک کے لیے ہے. تو جب میعاد پوری ہو جاتی ہے تو دوسرا حکم نازل ہو جاتا ہے، جس سے ہمیں یہ بات بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلا حکم اٹھا دیا گیا. حقیقتاً دیکھا جائے وہ اٹھتا نہیں ہے، بلکہ اس کا جو ٹائم تھا یا جس کو اسپیسیفک اس کی ایک میعاد تھی، اسپیسیفک اس کی ایک لمٹ تھی، وہ ٹائم لمٹ پوری ہو گئی. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہاں پہ جو منسوخ کا معنی کہے گا کہ باطل ہے معاذ اللہ، یا یہ کہے گا کہ یہ چیز باطل میں چلے گی، تو لفظ باطل یہاں پہ لفظ نہیں استعمال کیا جا سکتا، یہ سخت بات ہے. تو احکام الہیہ میں ہر چیز حق ہے، کوئی بھی چیز باطل نہیں ہے. قرآن کی باتیں محکم ہیں کہ ہماری سمجھ میں آتی ہیں، اور بعض جو ہیں وہ متشابہ کہ ان کا پورا مطلب اللہ اور اس کے حبیب عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو مشابہ جو ہوتی ہیں ان کی تلاش کرنا، یعنی متشابہ جو ہوتی ہیں ان کی تلاش کرنا، ان کے معنی کے اندر گھسنا، ٹھیک ہے، وہ یہ سارے معاملات کرنا درست نہیں ہے. یہ بلکہ بتا دیا گیا ہے کہ جو یہ کرتے ہیں وہ ان کے دل میں ٹیڑھا پن ہے، ان کے دل میں کجی ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں اس بات کا ارشاد کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، کہ جو اس میں سے وہ چیزیں جو متشابہات کی ہیں ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، ان کے دل میں ٹیڑھا پن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. قرآن پاک کیا آتا ہے کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. تو یعنی اس میں محکمات بھی ہیں، متشابہات بھی. فاما الذین فی قلوبہم زیغ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ. تو یعنی کیا ہے کہ وہ لوگ جو ہے جو اس کی تعویلوں میں گھستے ہیں. اب وہ کون سی باتیں ہیں، میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سمجھاتا ہوں. ہم نے یہ بات پہلے پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہو سکتی. یہ سب باتیں پڑھی نا ہم نے. اب اگر کوئی قرآن پاک کی آیت آئے جیسے اس میں فرمایا کہ ثم استوى علی العرش، کہ وہ عرش پر استوا فرماتا ہے. استوا کا معنی بیٹھنا ہے، لیکن ہم یہاں پہ اس کا معنی بیٹھنا کرتے ہی نہیں. ہم اس کا ترجمہ کہتے ہیں کہ وہ استوا فرماتا ہے. بس جیسا استوا آیا ہمارا اس پہ ایمان ہے، ہم نے اس کو ویسا ہی مان لیا. اب اس کا کیا معنی ہے حقیقتاً وہ اللہ ہی جانتا ہے یا اس کے حبیب جانتے ہیں. اب ہم اس میں گھسیں گے نہیں. کسی نے کہا نہیں جی وہ بیٹھتا ہی ہے، کسی نے کہا جب وہ بیٹھے گا قیامت کے روز یعنی حشر کا جب دن ہوگا، تو اس نے کہا کہ جب یوں کرے گا تو عالم یہ ہوگا کہ چر کی آوازیں آئیں گی کرسی سے. تو کرسی پہ جب بیٹھتا کوئی، یہ جملہ لکھا کسی نے معاذ اللہ، تو یہ کفر ہے. اپنی جگہ پہ بعض اوقات کے حکم کفر میں چلا جاتا، یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس پہ بڑی بڑی بحث کرتے ہیں لوگ، بلا وجہ اس میں گھستے ہیں. تو اللہ نے خود کہہ دیا کہ جو کرتا ہے ایسا وہ اس کے دل میں کجی ہے، متشابہات ہے. جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں. اب وہ کیا ہے، بس جیسا ہے ہم اس کو تم جس طرف بھی اپنا منہ کرو گے اللہ کا چہرہ وجہ اللہ لفظ. اب وہ جو سب چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہم حکم کیا کریں گے؟ علماء کرام نے کیا فرمایا کہ ہم یہی حکم ہے ہمیں کہ ہم کہیں گے جیسا ہے اس پہ ہمارا ایمان ہے، جیسا رب نے فرمایا اس پہ ہمارا، ہم اس کے اندر نہیں جائیں گے. متشابہات میں سے ٹھیک ہے جو بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی نا آپ کو. اس کی جستجو میں جانا یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. وحی نبوت انبیاء کرام کے لیے خاص ہے. جو نبوت کی وحی ہوتی ہے وہ انبیاء کے لیے خاص ہے. جو اسے کسی غیر نبی کے لیے مانے گا وہ کافر ہے. نبوت کی وحی، ٹھیک ہے.
نبی کو خواب میں جو چیز بتائی جائے گی وہ بھی وحی ہے، اس کے جھوٹے ہونے کا احتمال نہیں کیا جا سکتا، شائبہ بھی نہیں کیا جا سکتا، وی کانٹ ایون تھنک آف اٹ. ٹھیک ہے، نبی کے خواب بھی دراصل وحی کا حصہ ہے. ولی کے دل میں بعض اوقات سوتے یا جاگتے میں کوئی بات القاء ہو جاتی ہے، اس کو الہام کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، یہ وحی نہیں. ٹھیک ہے، اس کو الہام. جیسے اس کی مثال میں قرآن سے دیتا ہوں آپ کو. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، ان کے لیے لفظ وحی استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پہ لفظ وحی کا ترجمہ وحی نبوت نہیں کریں گے. وحی کا ایک مطلب القاء کرنا بھی ہے. تو یہاں پہ کیا ہوا کہ ان کو الہام کیا گیا کہ آپ اپنے بیٹے موسیٰ علیہ السلام کو وہ صندوق میں بند کریں اور پانی کے حوالے کر دیں. ٹھیک ہے، ان کے دل میں بات ڈال دی نا اللہ نے. تو یہ، یا اللہ نے قرآن ہی میں کہا کہ اللہ تعالیٰ جو یہ شہد کی مکھی ہے اس کو وحی کرتا ہے. وحی کا معنی کیا؟ کہ اسے القاء کرتا ہے، اس کو الہام آتا ہے اس کے اندر. سمجھے میری بات؟ تو یہ ساری باتیں کیا ہیں یہاں پہ. لفظ وحی نبوت نہیں مانا لیا جائے گا. تو میں نے کیا کہا، جب وحی نبوت ہے وہ خاص رسولوں کے لیے، انبیاء علیہ السلام کے لیے، چونکہ وحی کے دوسرے معنی بھی نکلتے ہیں. لیکن چونکہ ہماری زبان میں بالخصوص علماء نے منع کر دیا کہ ہم وحی کا لفظ اور کسی کے استعمال نہیں کریں گے، تو اس کے لیے لفظ کیا ہے؟ الہام، القاء، تاکہ کوئی اور اس سے گمراہ نہ ہو جائے. اور وہی شیطانی کی القاء جو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. یہ کاہن، ساحر، یعنی جو جادو کرنے والے ہوتے ہیں، کاہن حضرات ہوتے ہیں، کفار ہوتے ہیں، فساق ہوتے ہیں، ان کو شیطان کی طرف سے بھی القاء ہوتا ہے، دل میں بات ڈالتا ہے وہ. ٹھیک ہے، اس کو شیطانی القاء کہتے ہیں، شیطانی القاء. اچھا، ایک اور بات جو بڑی اہم ہے، اس حوالے سے 2-3 باتیں عرض کر دیتا ہوں آپ کو جلدی سے. جو نبی ہے، نبی کا لفظی معنی ہی یہ ہے جو غیب کی خبریں جانتا ہوں. نبی کا معنی غیب کی خبر بتانے والا. نبی لفظ انباء سے نکلا ہے، الانباء، انباء. انباء کا معنی نیوز، الانباء نیوز. اور نیوز وہی ہوتی ہے جو آپ کو پہلے نہ پتا ہو، آپ کو کسی نے بتائی. وہ بات جو غیب تھی، چھپی ہوئی تھی، اس بات کو بیان کرنے والا ہی دراصل نبی ہے. اس بات کو بیان کرنے والا ہی دراصل نبی. نبی کا لفظی معنی یہ ہے. آپ دیکھو نا کہ رسول وہ ہے جو رسالہ دینے والا، یعنی وہ جو پیغام پہنچانے والا، اس کو رسول کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور نبی جو ہے وہ خبر بتانے والا، ایسی خبر جو غیب ہے. اب کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے نبی کا ترجمہ کیا ہی نہیں اردو کے اندر. نبی کا ترجمہ نبی ہی کر دیا. نبی اردو کا لفظ تو نہیں، تو نبی کا ترجمہ کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ نبی کا ترجمہ نہیں کیا گیا. حضرت امام محمد رضا خان علیہ الرحمٰن نے اس کو ترجمہ فرمایا. تو آج ابھی پڑھیں گے یا ایھا النبی، جب آئے گا تو ہمیں کہ اے غیب کی خبریں بتانے والے، یعنی کہ نبی. ٹھیک ہے، تو اس بات کو سمجھنا چاہیے. اچھا، آپ کو بتائیے میں نے یا ایھا النبی کا، یہ قرآن پاک میں موجود ہے. تو یا نبی تو قرآن میں لکھا ہے. یا نبی کہنا، یہ تو یا نبی کہاں ہے؟ وہ تو قرآن میں ہے. ٹھیک ہے، اور نبی کا غیب دان ہونا یہ دراصل ہمارے عقائد میں سے، جس کو نبی کہہ رہے ہو اس کا مطلب یہی ہے. اللہ فرماتا ہے نا قرآن میں کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو ایمان لے کر آئے غیب پر. تو وہ غیب بتایا کس نے؟ نبی نے. بھئی اللہ غیب ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں تو نہیں معلوم، ہمارے لیے تو غیب ہے. جنت کیا ہے؟ غیب ہے. دوزخ کیا ہے؟ غیب ہے. حشر کیا ہے؟ غیب ہے. برزخ کیا ہے؟ غیب ہے. ٹھیک ہے، کتاب کا اترنا، نازل ہونا ہمارے لیے غیب ہے، لیکن ہمارا سب پہ ایمان ہے نا، تو غیب پر ایمان ہے نا. تو غیب پر ایمان رکھتے ہو، غیب بتانے والے کی علم پر ایمان نہیں رکھتے. اللہ اکبر، کیسی عجیب بات ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سب باتیں اس نبی نے تو بتائی، کوئی لڑائی کی بات نہیں. اچھا، اب جب ایسی باتیں کسی کو بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وحی کے بغیر نہیں. وہی تو ہم کہیں گے کیسی عجیب بات کرتے ہو. کیا ہم نے کسی جگہ پہ انکار کیا کہ اس کو خود سے اللہ کے مقابلے میں؟ نہیں. تو پھر لڑائی کس بات کی کرتے ہو؟
سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے بلا وجہ. جب آپ تھوڑی سی بات کرتے ہیں تو مان جاتے ہیں، مانتے نہیں ہیں اور کہیں گے نہیں نہیں میرا ہمارا مطلب تھا کہ وحی کے ذریعے. تو ہم نے کہا ہم نے کب کہا کہ بغیر وحی؟ ہم نے کب کہا کہ اللہ کے نبی کو خود سے یہ سارا علم حاصل ہے؟ کب کہا؟ یہ تو ہمارے بنیادی عقیدہ ہم نے پڑھا کئی دفعہ. سمجھ رہے میری بات؟ تو یہ بس لوگوں میں اس طرح کی باتیں آ جاتی. اچھا ایک اور بات بڑی اہم ہے، وہ اس حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جو انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام ہیں یہ معصوم ہیں. معصوم کا ہونا کیا ہے؟ معصوم کا ہونا یہ ہے کہ ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کی ڈیٹیل تھوڑا سا آگے آئے گی. اس بات کو ذہن میں رکھنا آپ نے، کیونکہ اس کی کچھ باتیں ہیں تفصیلاً میں انشاءاللہ آپ کو کچھ اس حوالے سے عرض کروں گا تھوڑا سا آگے بڑھ کے انشاءاللہ العزیز. جو اللہ نے چاہا تو آگے آئیں گی تو میں انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے تھوڑا مزید بیان کروں گا. لیکن اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور فرشتے بھی ہوتے ہیں. وہ جب فرشتوں کا ذکر آئے گا تو اس کے اندر ذکر کر دیں گے انشاءاللہ، تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس حوالے سے آپ کو عرض کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بھی عرض کر دی ہیں. اس حوالے سے ماشاءاللہ ہم نے قرآن پاک کا ضمناً ہی اسی میں آ گیا تو ہم نے کافی حد تک قرآن سے متعلقہ جو عقائد ہیں یا قراءات کے حوالے سے عقائد ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ الحمدللہ سمجھ لی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں ان کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَايَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.